بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، صدق اللہ العظیم۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے لے کر آج تک حق کے مقابلے میں ہمیشہ باطل آ کر کھڑا ہو گیا، اور اس نے ایڑی چوٹی کا پورا زور لگایا حق کو ختم کرنے کے لیے۔ مگر دنیا کی تاریخ یہ جانتی ہے کہ باطل پاش پاش ہو گیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لیکن حق باقی رہا اور قیامت تک باقی رہے گا۔ اس لیے کہ آج ہمارے ملک ہندوستان میں جو حالات چل رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف ہر طرف سے زہر اگلا جا رہا ہے، مدرسوں کو ٹارگٹ اور نشانہ بنایا جا رہا ہے، مدرسوں کو آتنکوادیوں اور دہشت گردوں کے اڈے کہا جا رہا ہے۔ مسلم نوجوان جو کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، ان نوجوانوں کے اوپر الزام لگائے جا رہے ہیں، بہتان لگایا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ہر لائن سے، ہر اینگل سے، ہر طرح سے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی اور حق کو مٹانے کی کوششیں ہو رہی ہے۔ یہاں تک کہ کچھ لوگ یہ بیان دے رہے ہیں کہ یہ جو ملک ہے ہندوستان، یہاں پر مسلمانوں کو رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایک ہندو راشٹر ہے، ہندوؤں کا ملک ہے۔ انہوں نے یہاں تک اعلان کر دیا، اور باضابطہ اس کے لیے مہم چلائی جا رہی ہے۔ تو باطل جو ہے وہ فی الحال پورے زور و شور سے حق کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے، لیکن دنیا یہ جانتی ہے کہ چاہے حق کو مٹانے کے لیے اور حق کو ختم کرنے کے لیے پوری دنیا کی طاقتیں ایک ہو جائے، تب بھی حق مٹنے والا نہیں ہے۔ اور ہم یہ دیکھیں گے کہ باطل کیسے پاش پاش ہوتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حق کی دعوت کو لے کر کھڑے ہوئے تو ان کے مقابلے میں نمرود کھڑا ہوا۔ حالانکہ حق جو تھا وہ ظاہری اعتبار سے کمزور تھا، حق کے ساتھ کسی کی مدد نہیں تھی، بے سر و سامان تھا، اور نمرود پوری دنیا کا بادشاہ تھا، اس کے ساتھ فوج تھی، اس کے ساتھ سپاہی تھے، اس کے ساتھ گھڑ سوار تھے، اس کے ساتھ پیادے تھے، اس کے ساتھ ہر طرح کی فوج تھی، سامان اسلحہ اس کے پاس موجود تھا، لیکن حق جو تھا اس کے ساتھ صرف اللہ کی مدد شامل حال تھی۔ تو دنیا جانتی ہے کہ باطل نے حق کو مٹانے کے لیے، یعنی نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ختم کرنے کے لیے آگ جلائی، ان کا مقابلہ کیا، مگر
نمرود کا نام و نشان دنیا سے ختم ہو گیا، اور ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا وہ ابھی تک دنیا میں باقی ہے، جسے دین ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ نمرود کی نسلوں اور آل اولاد کا کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے اتنی برکتیں عطا کی کہ بنی اسرائیل کے سارے نبی اور خود ہمارے اور تمہارے آقا جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا ہوئے۔ پھر آگے ہم بڑھتے ہیں تو حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام وہ حق پر تھے، اور ان کے مقابلے میں بھی باطل کھڑا ہوا ان کے بھائیوں کی شکل میں، زلیخا کی شکل میں، عزیز مصر کی شکل میں۔ لیکن دنیا جانتی ہے کہ حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام کا نام آج بھی دنیا میں باقی ہے، اور جو دین جس کی انہوں نے دعوت دیے تھے حق کی، وہ حق آج بھی دنیا میں باقی ہے، اور باطل جو تھا عزیز مصر وہ بھی ختم ہو گیا، زلیخا بھی ختم ہو گئی، اور ان کے جو بھائی تھے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ہی ایک وقت ایسا آیا کہ حق کے آگے جھکنے پر مجبور کر دیا۔ تو حق ہمیشہ کمزور ہوتا ہے، لیکن حق کے ساتھ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام کے مقابلے میں یہودی کھڑے ہوئے، انہوں نے ان کو آرے سے کاٹ دیا۔ بظاہر ایسا لگا کہ حق ختم ہو گیا، مگر حق ختم نہیں ہوا۔ جس دین کی انہوں نے دعوت دی تھی، ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام اس کی دعوت کو جاری رکھے۔ یہودیوں نے ان کو اٹھا کے آگ میں ڈال دیا، قتل کر دیا، لیکن حق ختم نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کو باقی رکھا۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے حق کی دعوت دی۔ ان کے مقابلے میں یہودی کھڑے ہوئے، بظاہر ان کو ایسا لگا کہ ہم نے ان کو سولی پر چڑھا دیا، اور اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لی۔ تو دنیا جانتی ہے کہ آج بھی یہودی پوری دنیا میں ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں، ان کا اپنا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام جس دین حق کی دعوت کو لے کر آئے تھے، اللہ نے اس کو باقی رکھا، اور پھر اسی دعوت کو جو دین حق لے کر آئے تھے، اس کی دعوت کو ان کے جو شاگرد تھے اور اس کے بعد ان کے جو ماننے والے تھے، انہوں نے دنیا میں اس کو زندہ رکھا، لیکن باطل جو تھا وہ ختم ہو گیا، اور پھر وہی دین حق جو تھا میرے محترم بزرگوں اصحاب کہف کے زمانے میں بھی آیا، کہ حق کی شکل میں وہ بیچارے چند نوجوان تھے، اور باطل کی شکل میں اس زمانے کا بادشاہ تھا۔ وہ جو باطل تھا بادشاہ، وہ یہ چاہتا تھا کہ حق پوری طرح سے ختم ہو جائے، لیکن وہ نوجوان حق کی حفاظت کرنے کے لیے اپنے بستی سے باہر چلے گئے، اور انہوں نے جا کر غار میں قیام کیا۔ 300 سال تک وہ غار میں پڑے رہے، اور اس کے بعد جب واپس آئے تو جس حق کے لیے انہوں نے قربانی دی تھی، اللہ نے اس کو غالب کر دیا، اور باطل کا نام و نشان بھی اس پورے علاقے سے ختم ہو گئے۔ پھر ہم آتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں، تو پوری دنیا باطل کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، پوری دنیا۔ لیکن جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی شمع لے کر دنیا میں آئے، تو باطل آپ کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ سب سے پہلے مشرکین مکہ نے آپ کی مخالفت کی، لیکن دنیا جانتی ہے کہ جب بھی باطل نے آپ کا مقابلہ کیا، اللہ تبارک و تعالی نے حق کو ہی کامیابی دی۔
مکہ مکرمہ میں لاکھ آپ کو ستانے کے باوجود، آپ کے صحابہ کو تکلیفیں پہنچانے کے باوجود اللہ نے حق کو غلبہ عطا کیا اور مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت تیار ہو گئی۔ پھر آپ نے مدینہ ہجرت کی۔ جب مشرکین نے یہ دیکھا کہ حق مدینے میں پھل پھول رہا ہے تو انہوں نے حق کو مٹانے کے لیے مکے سے ایک بڑی فوج تیار کی اور حق کا مقابلہ کرنے کے لیے نکل گئے۔ حق کمزور تھا اور حق کے ساتھ صرف 313 جانباز تھے، اور باطل طاقتور تھا جس کے پاس 300 گھڑ سوار تھے، 700 اونٹ سوار تھے، جن کے پاس ہر طرح کی طاقت تھی، تلواریں تھی، تیر تھے، بختر تھے، زرہ تھی، اور حق جو تھا اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کھانے کے لیے بھی نہیں تھا۔ اتنے لوگوں میں 313 میں صرف 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے، تلواریں بھی نہیں تھی۔ جن کے پاس تلواریں نہیں تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو درخت کی ٹہنیاں دے دی، لیکن چونکہ حق جو تھا اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی مدد شامل حال تھی، اس لیے دنیا نے دیکھا کہ باطل طاقتور ہونے کے باوجود حق نے باطل کا خاتمہ کر دیا، باطل کو پاش پاش کر دیا، اور باطل کے جو بڑے بڑے سردار تھے، ابو جہل، امیہ بن خلف، ربیعہ، عتبہ، شیبہ، ولید، مغیرہ، یہ سارے کے سارے ختم ہو گئے، اور 70 سے زیادہ باطل کے جو بہادر تھے وہ مسلمانوں کے قیدی بن گئے۔ اللہ نے حق کو کامیابی دی، حالانکہ حق کمزور تھا اور باطل طاقتور تھا، پھر بھی باطل کو شکست ہوئی اور حق کو کامیابی ملی۔ حق پھلتا اور پھولتا رہا اور حق کی دعوت دنیا میں عام ہوتی رہی۔ ہوتے ہوتے دنیا یہ جانتی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس حق کی محنت کو لے کر دنیا میں آئے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے اس حق کو پوری دنیا کے چپے چپے میں پہنچا دیا، پوری دنیا کے چپے چپے میں۔ آپ کی جو 23 سالہ مختصر زندگی تھی، اس مختصر سی زندگی کے اندر اللہ نے حق کو وہ کامیابی دی جو دنیا میں دوسرے بادشاہ 500 سال تک حکومت کر کے بھی نہیں کر سکتے۔ حق کامیاب ہو گیا اور باطل ناکام ہوا۔ لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد پھر باطل طاقتیں کھڑی ہو گئی۔ مسیلمہ کذاب، اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے کہا کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں، اس لیے کہ اس نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے مختصر عرصے میں پورے عرب کو اپنے قابو میں کر لیا، پوری دنیا میں اب ان کا کلمہ بولا جا رہا ہے، تو چلو میں بھی جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں تاکہ مجھے بھی لوگ ماننے والے پیدا ہو جائے اور مجھے بھی اللہ کا نبی کہنے لگے۔ مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اس کے مقابلے کے لیے، اور وہ وحشی ابن حرب جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا، وہ ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کرتا تھا کہ اے اللہ، میرے ہاتھوں سے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو چکے ہیں، اس لیے مجھے ایسا کوئی کام کرنے کی توفیق دے دے تاکہ میرے دل کو یہ لگے کہ میں نے اپنے گناہ کی توبہ کر لی۔ اور وہ موقع اللہ نے اس کو دیا، وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس لیے کہ یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقابلہ کیا مسیلمہ کذاب کا، تو انہی حضرت وحشی نے ایک نیزہ نکال کے زور سے جب اس کو مارا تو مسیلمہ کذاب مر گیا اور گھوڑے سے زمین کے اوپر گر گیا اور ختم ہو گیا۔ تو باطل وہ ابھرا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حق کے ذریعے سے باطل کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد اور بھی جھوٹے نبی پیدا ہوئے، اسود عنسی
اور اسی طرح سے سجاح نام کی ایک عورت تھی، اس نے بھی دعوت دی. لیکن یہ جتنے باطل کھڑے ہوئے، اللہ تبارک و تعالی نے حق کے مقابلے میں ان کو کھڑا ہونے نہیں دیا اور وہ ختم ہو گئے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حق کی دعوت کو لے کر کھڑے ہوئے، اور یزید ان کے مقابلے میں وہ باطل کی دعوت کے ساتھ میں تھا. ایک طرف باطل تھا اور دوسری طرف حق تھا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جن کے ساتھ مشکل سے 72 لوگ تھے، اور یزید جس کے پاس حکومت تھی، بہت بڑا فوج پھاٹا تھا، اسلحہ تھا، ہر چیز تھی، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ بے بس تھے. لیکن چونکہ حق حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میں تھا، تو پوری دنیا جانتی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو شہید ہو گئے، لیکن اللہ نے حق کو ختم نہیں ہونے دیا. جس حق کو لے کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے تھے، بعد میں انہی کی دعوت کو لے کر اللہ تبارک و تعالی نے مختار ثقفی کو کھڑا کیا، اور مختار ثقفی نے ان تمام لوگوں کی لسٹ بنائی جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے. سب سے پہلے ابن زیاد جو فوج لے کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں کھڑا ہوا تھا، مختار ثقفی نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور اس کو زندہ جلا، اس کو ٹکڑے کرنے کے بعد جلا دیا. اس کے بعد شمردل جوشن جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برچھا مار کر گھوڑے پر سے گرایا تھا اور آپ کو شہید کیا تھا، مختار ثقفی نے اس کے محل پر حملہ کیا، اس کے دھڑ کو جلا دیا اور اس کے سر کو لے کر آیا کوفہ کی گلیوں میں، اور بال اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے اور اس کی منڈی لٹک رہی تھی نیچے، جیسے بکر قصاب لوگ بکرا کاٹنے کے بعد اس کے دونوں کان پکڑ کے اس کی منڈی کو بازو میں رکھتے. ایسے ہی مختار ثقفی نے شمردل جوشن کے سر کے بال پکڑے، اور پورا کوفہ یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ شمر کا سر ہے جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا. پھر اس نے ایک برچھا منگایا، اور برچھا منگانے کے بعد شمر کا جو سر تھا وہ برچھے میں ڈال دیا، اور اس برچھے کو ایسا گھوڑے کے اوپر لے کر پورے کوفہ میں چکر کاٹنے لگا، تاکہ پورا کوفہ یہ منظر دیکھ سکے کہ جس حق کو لے کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے وہ حق ختم نہیں ہوا، بلکہ وہ باطل ختم ہو گیا. جس باطل کو لے کر یزید نے ابن زیاد کو اور شمردل جوشن کو بھیجا تھا، دیکھو یہ وہ باطل ہے. اور علامہ کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الحیوان میں یہ واقعہ لکھا ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب مختار ثقفی نے شمردل جوشن کا سر اپنے سامنے رکھا تو اس وقت ایک کالا سانپ نکلا ایک جگہ سے، اور وہ شمر کی ناک میں گھسا، پھر اس کے ناک کے دوسرے سوراخ میں سے باہر نکلا اور پھر اس کے منہ میں داخل ہونے کی کوشش کرنے لگا. لیکن چونکہ اس کا منہ بند تھا اس لیے اس کے ہونٹوں کو کاٹنے لگا، اور کاٹنے کے بعد واپس اس کی ناک میں داخل ہو گیا اور اس کے بھیجے کو کریدنے لگا. حق جو تھا حضرت امام حسین جس کو لے کر کھڑے ہوئے تھے، اللہ نے اس کو ختم ہونے نہیں دیا، بلکہ یہ جو باطل تھا ابن زیاد کے ٹکڑے ہو گئے، شمر کو جلا دیا گیا اور اس کا سر پڑا ہوا تھا سامنے. دفن ہونے سے پہلے ہی اللہ کا عذاب اس کے اوپر مسلط ہو گیا، اور وہ یزید جو حضرت امام حسین کے مقابلے میں کھڑا ہوا تھا، اللہ نے اس کے اور اس کی نسل سے برکت کو ختم کر دیا.
ختم ہو گئی برکت اس کی نسل. اور جس حکومت کے لیے اس نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، مشکل سے 2.25 سال یا 3 سال وہ حکومت کر سکا، اس سے زیادہ اس کو حکومت نصیب نہیں ہوئی، اور اللہ نے اس کی نسل کو ختم کر دیا. اس کے بعد میں صرف ایک بیٹا اس کو پیدا ہوا، اس کے بعد اولاد نہیں ہوئی، اس کے بیٹے کو بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی، اس کی نسل وہیں پہ منقطع ہو گئی. اس کے بیٹے کا نام معاویہ تھا. اس کی جب حکومت ختم ہو گئی، اب اس کے خاندان میں کوئی حکومت کرنے والا ہی نہیں تھا، تو پھر مروان ابن حکم وہ خلافت کی گدی کے اوپر بیٹھ گیا. ختم ہو گئی، اس کی نسل ہی ختم ہو گئی یزید کی. اللہ نے پوری دنیا کے انسانوں کو یہ سبق دیا کہ دیکھو حق حضرت امام حسین کے ساتھ میں تھا، وہ آج تک دنیا میں حق باقی ہے. حضرت امام حسین کی نسلیں بھی باقی ہے، پھر ان کی اولاد میں حضرت امام زین العابدین، ان کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق، ان کے بیٹے حضرت موسیٰ کاظم، اور پھر ان کی اولاد کا سلسلہ چلا، جن میں آگے چل کر حضرت سیدنا عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، جن کو ہم لوگ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے. وہ پیدا ہوئے، وہ بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے. اور آج تک دنیا میں یہ سلسلہ چل رہا ہے، ان کی اولاد ختم نہیں ہوئی. لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں آج ان کی اولاد دنیا میں باقی ہے، لیکن یزید کی اولاد کا سلسلہ ختم ہو گیا اسی وقت میں. 2-2.5 سال اس نے حکومت کی، ایک بیٹا جن سکا، وہ بھی بیچارہ مشکل سے کچھ 6 مہینے بھی اس نے حکومت نہیں کی. اس کے بعد اس کا بھی انتقال جوانی میں ہو گیا. اور مروان ابن حکم جو ہے وہ خلافت کی کرسی پہ آ کے بیٹھ گیا. ان کا خاندان کا سلسلہ ہی اڑ گیا وہاں سے، اب دوسرے خاندان کے ہاتھ میں حکومت آ گئی. لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حق کے ساتھ میں تھے، اللہ نے اس حق کو آج تک دنیا میں باقی رکھا. پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. اللہ والوں کے زمانے میں، بزرگان دین کے زمانے میں حق اور باطل کی جنگ کسی نہ کسی شکل و صورت میں چلتی رہی. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مامون الرشید جو بادشاہ تھا، اس نے فتنہ خلق قرآن کی آواز لگائی. اس کے ساتھ میں باطل تھا، اور حق جو تھا وہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں تھا. اللہ تبارک و تعالی نے حق کو کامیابی عطا کی. مامون الرشید اور اس کا فتنہ ختم ہو گیا. حالانکہ حق کو دبانے کے لیے مامون الرشید نے حضرت امام احمد ابن حنبل کو اٹھا کے قید خانے میں ڈال دیا. ان کو برہنہ کر کے 100 کوڑے مارے گئے. وہ سب برداشت کرتے رہے لیکن حق کو نہیں چھوڑا. آج پوری دنیا جانتی ہے کہ امام احمد ابن حنبل کا نام، ان کا مسلک، ان کی کتابیں، سب کچھ دنیا میں آج بھی موجود ہے. اور مامون الرشید ختم ہو چکا ہے. اس کی موت کے ساتھ اس کا فتنہ بھی ختم ہو گیا. اس کے بعد پھر کوئی پیدا نہیں ہوا اس باطل کی آواز کو لگانے والا. پھر آگے بڑھتے ہیں، ہمارے ملک ہندوستان میں آتے ہیں. اب ہم ہندوستان کے اندر جب مغلوں کی حکومت قائم ہو گئی تو اس وقت میں جلال الدین محمد اکبر جو بادشاہ تھے، انہوں نے اپنے زمانے میں ایک نیا فتنہ پیدا کیا. اس کا نام رکھا دین اکبری. اور وہ فتنہ ایسا تھا کہ جس کے اندر سب مذہبوں کو انہوں نے ملا دیا تھا، کہا کہ سب مذہب مل کر ایک ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کیا. حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ڈٹ کر اکبر کے فتنے کا مقابلہ کیا، دین اکبری کی مخالفت کی. اور اللہ تبارک و تعالی نے مرنے سے پہلے اکبر کو ہدایت عطا کی، اور اس نے اپنے اس گناہ سے توبہ کی
اور توبہ کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کا یہ فتنہ بھی ختم ہو گیا۔ پھر اس کا جو بیٹا تھا سلیم، وہ بہت دیندار تھا اور اللہ والوں کی صحبت میں رہتا تھا، جس کو ہم لوگ جہانگیر کہتے ہیں۔ وہ جب خلافت کی کرسی پر بیٹھا تو اس نے اپنے زمانے میں پہلا کام یہ کیا کہ اس کے باپ کے زمانے کے جتنے یہ فتنے تھے ان تمام کو بند کرنے کا حکم دیا۔ علماء اکرام کو آزادی دی کہ وہ مدرسے کھول سکے اور دین کی دعوت کو عام کر سکے۔ تو باطل بادشاہ کی شکل میں کھڑا ہوا اور حق حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں، لیکن اللہ نے باطل کو ختم کر دیا اور حق آج تک دنیا میں باقی ہے۔ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں، نئے نئے فتنے آتے گئے دنیا کے اندر اور ہندوستان میں خاص طور پہ۔ انگریزوں کے زمانے میں انگریزوں نے یہ فتنہ شروع کیا کہ ہمارے لیے سب سے بڑا جو خطرہ ہے وہ علماء اور مدرسے ہے، اس لیے مدرسوں کو بند کرو اور علماء کو ختم کرو۔ قرآن پاک کو نکال نکال کر گھروں میں سے جلایا گیا اور علماء اکرام کو پھانسی کے پھندوں پہ لٹکایا گیا۔ انگریز رائٹر جس کا نام ٹامسن ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ دلی کے چاندنی چوک سے لے کر تو لاہور تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس کے اوپر علماء اکرام کو پھانسی پر نہیں لٹکایا گیا ہوگا، لیکن چونکہ حق جو ہے اس کو قیامت تک اللہ کو زندہ رکھنے کا تھا تو انگریز چلے گئے، لیکن آج مدرسے آج بھی باقی ہے، علماء آج بھی باقی ہے اور دین اس ملک کے اندر باقی ہے۔ رشیا میں فرسٹ ورلڈ وار کے بعد، اس لیے کہ دنیا دو نظریوں میں تقسیم ہو چکی تھی، ایک تھا سیکولرازم کا نظریہ جس کو لے کر امریکہ، برٹن وغیرہ چل رہے تھے، اور دوسرا جو نظریہ تھا وہ کمیونزم کا نظریہ تھا جو کارل مارکس کے اوپر چلتا تھا۔ مارکس وادی جن کو کہا جاتا ہے، مارکس وادی جو ہوتے ہیں وہ کارل مارکس کے نظریے پر چلتے ہیں۔ وہ نظریہ دنیا میں پنپنے لگا، چین میں، رشیا میں، اور جتنے لوگ رشیا کے ہم نوا تھے ان ملکوں کے اندر۔ تو رشیا نے زبردستی بہت سے مسلمان جو ملک تھے ان کے اوپر قبضے کر لیا اور اپنے نظریے کو ان کے اوپر نافذ کر دیا۔ اس زمانے میں لینن جو ہے وہ رشیا کا بادشاہ تھا۔ لینن نے زبردستی کی، فوجی طاقت کا استعمال کیا، اور فوجی طاقت کا استعمال کرنے کے بعد مسلمانوں کے گھروں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر قرآن پاک کو نکالا گیا اور جلایا گیا۔ اور یہ جتنے مسلم ملک ہیں، آذربائیجان، ترکمانستان، ازبیکستان اور اس کے علاوہ جو ہے تاجکستان اور افغانستان، مگر چونکہ افغانستان میں مسلمانوں نے مقابلہ کیے، رشیا کو گھسنے نہیں دیے، مگر جہاں تک اس کی چلتی تھی وہاں تک اس نے چلایا اور سوویت یونین بنایا، اور وہ پوری سوویت یونین کے اندر کارل مارکس کے نظریے کو عام کیا کہ ہمارے یہاں پر جو نظریہ رہے گا وہ کارل مارکس کا رہے گا۔ یہاں پہ کوئی دین نہیں، کوئی دھرم نہیں، کوئی خدا نہیں، کوئی رسول نہیں۔ قرآن کو نکالا گیا، مسجدوں کو توڑ دیا گیا، مسلمانوں کا نام و نشان ختم کرنے کی پوری کوششیں کی گئی۔ لیکن دنیا جانتی ہے کہ حق اور باطل کی اس جنگ میں باطل ختم ہو گیا، رشیا ختم ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، سوویت یونین ختم ہو گئی اور یہ سارے ملک آزاد ہو گئے، آذربائیجان، ترکمانستان، ازبیکستان، تاجکستان۔ خیر افغانستان میں تو گھس نہیں سکے وہ۔ اور جب یہ ملک آزاد ہو گئے تو اسلام جو گھروں کے اندر موجود تھا، چاہے ظاہر میں مسلمانوں نے اسلام کو چھپا دیا تھا کہ باہر پابندی تھی، لیکن گھروں میں لوگ اپنی اولادوں کو قرآن سکھاتے رہے، اور جیسے ہی یہ سارے ملک آزاد ہوئے اسلام دوبارہ سے ان ملکوں میں زندہ ہو گیا۔ آج وہاں پہ مدرسے ہیں، مسجدیں ہیں، دین کی محنت ہے، ہر چیز موجود ہے، لیکن باطل جو
کارل مارکس کے اور لینن کی شکل میں دنیا میں ابھرا تھا وہ ختم ہو گیا. یہاں تک کہ آج کے رشیا کا یہ حال ہے کہ آج وہاں کے لوگ لینن کا نام بھی لینا نہیں چاہتے. اور گورباچوف کے زمانے میں جب رشیا آزاد ہوا تھا اس کے بعد انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ پورے ملک سے لینن کے پتلے توڑ کر ہٹا دیے جائیں. آج رشیا میں کہیں پہ بھی لینن کا پتلا نہیں. سارے ملک سے انہوں نے پہلے اس باطل کے پتلوں کو توڑ دیا، خود ان کے ہی لوگوں نے جس نے حق کو ختم کرنے کی سازش کی تھی. لیکن حق آج بھی دنیا میں باقی ہے اور باطل کیا ہو گیا بھائی؟ ختم ہو گیا. اب ہمارے ملک ہندوستان میں واپس آتے ہیں. آج میرے محترم بزرگوں، باطل گھبرایا ہوا ہے، ڈرا ہوا ہے، اس لیے کہ غیر بڑی تعداد کے اندر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. آپ اگر ہمارے ملک ہندوستان کے آنکڑوں پر غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس ملک ہندوستان میں روزانہ 500 سے زیادہ غیر ایمان والے مسلمان ہو رہے ہیں. 500 سے زیادہ، ہزاروں کی تعداد میں اسلام سے اٹریکٹ ہو کر، دیکھ کر کے اسلام کتنا اچھا مذہب ہے. اب باطل طاقتیں جو ہے وہ پریشان ہو چکی ہے کہ اگر اس کے اوپر لگام نہیں لگائی گئی تو چونکہ ہندوستان جب آزاد ہوا تھا اس ملک میں مسلمان صرف 5 کروڑ باقی رہ گئے تھے. اب اس ملک میں 35 کروڑ مسلمان ہیں. پرسنٹیج کے حساب سے اس وقت مسلمان مشکل سے 5% بھی نہیں تھے. آج مسلمان اس ملک کے اندر اگر دیکھا جائے گا تو 30% سے زیادہ ہے. باطل طاقتیں پریشان ہو چکی ہے کہ 50 سال میں مسلمانوں کا پرسنٹیج 4 گنا بڑھ گیا. اگلے 50 سال کے اندر مسلمانوں کی آبادی اس ملک میں 80 کروڑ سے زیادہ ہو جائے گی. اس لیے اسلام پہ لگام لگاؤ. اب کیسے لگام لگائی جائے؟ تو اسلام پہ لگام لگانے کے لیے جن جن صوبوں کے اندر یہ مذہبی جو کٹر وادی اور اسلام کے کٹر دشمن ہیں ان کی حکومتیں ہیں، پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ ان صوبوں میں دھرم پریورتن کے اوپر پابندی لگا دی. حالانکہ یہ ہمارا جو ملک ہے ہندوستان اس کے کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. اس لیے کہ ہمارے ملک کا جو کانسٹیٹیوشن بنا تھا جس کو ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر نے لکھا تھا اس کی یہ قلم ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے باضابطہ ریلیجن رائٹ ٹو ریلیجن فریڈم بول کے، فریڈم آف رائٹ ٹو ریلیجن، کہ ہر ایک کو اس ملک میں مذہبی پوری آزادی حاصل ہے کہ کوئی بھی بالغ آدمی اپنے مرضی سے کوئی بھی مذہب اختیار کر سکتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں. مگر چونکہ یہ گھبرا چکے ہیں اس لیے سب سے پہلے گجرات میں پابندی لگائی گئی. اور گجرات میں خود میں کم سے کم ایسے 100 لوگوں سے مل چکا ہوں جو پہلے غیر تھے اب مسلمان ہیں. ایک مرتبہ میں ریل میں سفر کر رہا تھا، ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی. ملاقات ہونے کے بعد اس نے چائے لیا، مجھے کہا چائے پی لیجئے. میں بولا نہیں شکریہ. ارے نہیں، بولے میں بھی مسلمان ہی ہوں، لو کوئی مسئلہ نہیں. پھر وہ یہ کہنے لگا میرا نام پہلے یہ تھا، بولے یہاں کے ایک مکھیہ منتری تھے چمن بھائی پٹیل، میں ان کا رشتہ دار ہوں، لیکن میں نے 1988 کے اندر اسلام قبول کر لیا اور الحمدللہ آج میں صرف اکیلا مسلمان نہیں ہوں، میرا پورا خاندان مسلمان ہے. اسی طریقے سے ہمارے مدرسے میں کچھ لوگ کام کرتے تھے، کچھ مستری کا کام کرتے تھے، کچھ ستاری کا کام کرتے تھے. اس میں سے آدھے سے زیادہ ایسے تھے جو ان کا مذہب چھوڑ کے مسلمان ہو چکے تھے. وہ ہمارے ساتھ کھانا کھاتے تھے اور وہ خود بولتے تھے، نماز پڑھتے تھے، سب کرتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ ہم لوگ اس لیے مسلمان ہوئے کیونکہ یہ غیروں نے ہمارے ساتھ میں جو بھید بھاؤ کیا، یہ ہم کو اپنے گھروں میں آنے نہیں دیتے تھے اور مسلمان اپنے گھروں میں ہم کو آنے دیتے تھے. ان کے گھروں میں ہمارے لیے کھانے کے برتن، چائے کے برتن سب الگ الگ تھے. مسلمان جو برتن میں کھاتے تھے ہم کو ساتھ میں بیٹھ کے کھلاتے تھے، اس لیے کہ گجرات میں وہ تھالی میں کھانے کا سسٹم ہے.
ساتھ میں بٹھا کے کھلاتے تھے۔ ہم نے دیکھے کہ مسلمانوں میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے، اس لیے ہم اپنا مذہب چھوڑ کے مسلمان بن گئے۔ اور یاد رکھو، آج وہ پابندی کو اس ریاست کے اندر تقریباً 15 سال ہو چکے ہیں، اگر وہ پابندی نہیں ہوتی تھی تو وہاں پہ آج آدھے مسلمان ہو جاتے تھے، مگر چونکہ فرعون نے گدی پہ بیٹھنے کے بعد پہلا کام یہی کیا کہ اس قانون کو سنویدھان میں سے نکال دیا جائے، ورنہ ایک دن ایسا ہوگا کہ میری ماں بھی مسلمان بن جائیں گی اور باپ بھی مسلمان بن جائے گا، اور بیچ میں میں خالی گھنٹہ بجاتے رہ جاؤں گا۔ اسے پہلا قانون یہ نافذ کرو بولے، اس لیے کہ اس کی سگی بھتیجی مسلمان ہے، اس کے کئی رشتہ دار مسلمان ہیں، اور میرے پاس پیپر کی کٹنگز ہے، کسی کو اگر اپنے اطمینان کے لیے دیکھنا ہے تو ان لوگوں نے اب اسلام کو یہ باطل بن کے کھڑے ہوئے کہ اسلام کو اگر اس ملک میں پھیلنے سے روکنا ہے تو اس کے لیے کیا کیا جائے، تو سب سے پہلا کام یہ کرو کہ اسلام کو بدنام کرو۔ اب اسلام کو بدنام کرنے کے لیے آج جو پورے ہندوستان میں لو جہاد کے نام سے مدعا اٹھایا جا رہا ہے، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر ملک کا قانون دیکھے، چلو ٹھیک ہے، کوئی لڑکی اگر مسلمان ہو کر کسی مسلمان لڑکے سے شادی کرنا بھی چاہتی ہے تو ملک کے سنویدھان کانسٹیٹیوشن کے حساب سے رائٹ ٹو فریڈم آف ریلیجن اس کو حاصل ہے، وہ اپنا دھرم پریورتن کر کے کر سکتی ہے، پھر اس میں اتنا شور مچانے کی کیا ضرورت؟ شور اس لیے مچایا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں اسلام کے بارے میں غلط فہمی پیدا کی جائے، اور مدرسوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایک لیڈر صاحب کہنے لگے کہ اس کی ٹریننگ بولے مدرسوں میں دی جاتی ہے۔ سہارنپور کے اندر وہ یہ کہنے لگے، کیونکہ سب سے زیادہ مدرسے سہارنپور ضلع میں ہی ہیں، بولے یہ جتنے مدرسے ہیں ان تمام کو سعودی عربیہ سے پیسہ آتا ہے، کائے کے لیے؟ لو جہاد کی ٹریننگ دینے کے لیے۔ وہ یہ کہنے لگے اپنے بیان کے اندر۔ تو میں نے یہ کہا کہ مدرسوں میں تو نہیں آتا ہے، لیکن بابری مسجد توڑنے کے لیے ضرور باہر سے پیسہ آتا ہے۔ ہندوستان میں دنگے کرانے کے لیے جیسا 2002 میں ہوا، اس کے علاوہ جتنے دنگے ہوئے اس کے لیے پیسہ آتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے پاس میں انڈیا ٹوڈے کی وہ کتاب ابھی تک موجود ہے جس کے اندر یہ پورے ڈیٹیلز لکھے ہوئے ہیں کہ امریکہ، برٹن اور باہر ملکوں میں جتنے غیر رہتے ہیں وہ باضابطہ اپنے پیسوں میں سے ایک اماؤنٹ الگ نکال کے اس ملک کے کٹر وادیوں کو مضبوط کرنے کے لیے وہ پیسہ بھیجتے ہیں، تاکہ یہاں پہ بابری مسجد کی جگہ پہ رام مندر کی تعمیر ہو، اور یہاں کے مسلمانوں کو کیسے کمزور کیا جائے، اس کے لیے باضابطہ وہاں سے فنڈ آتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ انڈیا ٹوڈے کے اندر لکھا ہوا ہے۔ لیکن مسلمانوں کو کہیں سے پیسہ نہیں آتا، اس کا ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہے، مگر وہ یہ کہنے لگے۔ اور مدرسوں کے خلاف اس لیے زہر اگلا جا رہا ہے دو باتوں کی وجہ سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہندوستان میں جو اسلام زندہ ہے یہ صرف اور صرف کس کی برکت سے زندہ ہے؟ مدرسوں کی برکت سے۔ وہ جانتے ہیں، یہ انگریزوں والی پالیسی ہے کہ اگر ان مدرسوں کے اوپر بریک لگایا جائے، لگام لگایا جائے تو ہی ہندوستان میں مسلمان پنپنے سے بچ سکیں گے، ورنہ اگر مدرسے اسی طریقے سے ترقی کرتے رہیں گے اور مدرسوں پہ مدرسے کھلتے رہیں گے اور مدرسے اسی طریقے سے چلتے رہیں گے تو اس ملک سے مسلمانوں کو قیامت تک بھی ختم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ سال در سال مسلمانوں کا پرسنٹیج بڑھتا رہے گا۔ اس لیے سب سے پہلے بریک اگر لگانا ہے تو کس پر بریک لگایا جائے؟ مدرسوں کے اوپر۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ مدرسے کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ ہمارے ملک میں 35,000 سے زیادہ جو مدرسے چلتے ہیں وہ صرف اور صرف مسلمانوں کے چندے کے اوپر چلتے ہیں۔ ہم 1 روپیہ بھی حکومت سے نہیں لیتے۔ اس بات کی ان کو جلن ہے، اس بات کا ان کو حسد ہے کہ گورنمنٹ کالجوں کے لیے، دوسری چیزوں کے لیے کروڑوں روپیے، ایک ندی جس کے کنارے پہ لوگ بیٹھ کے حلوہ چھوڑتے ہیں، اس کی صفائی کے لیے گورنمنٹ نے 1,000 کروڑ سے زیادہ کا بجٹ پاس کیا، اس کے باوجود اس میں حلوے ترتے رہتے ہیں، اس کو کوئی صاف کرنے والا نہیں ہے۔ اور مسلمان بغیر 1 روپیے کی مدد کے یہ 35,000 مدرسے کیسے چلا رہے ہیں؟ ان کو جلن ہے اس بات کی۔
لیکن میرے محترم بزرگوں، مدرسے کیوں چل رہے ہیں؟ ہمارے بزرگوں نے مدرسوں کی جب بنیاد ڈالی تو پہلے یہ اصول لکھا کہ ہمارے بچے فاقے سے مدرسے میں رہیں گے، ضرورت پڑنے پہ خالی پانی پئیں گے، اگر کھانے کو اور پکانے کو کچھ نہیں رہیں گا تب بھی ہم حکومت کی مدد نہیں لیں گے، مسلمان ہم کو جو دیں گے ہم اسی پہ اپنے مدرسے چلائیں گے۔ اور مسلمان غیرت مند ہے ہندوستان کا، بیچارہ اپنے گھر پہ ایک ضرورت کی چیز کم لے کر جائے گا، اپنا شوق پانی کم کرے گا، لیکن کوئی اگر چندے کو آیا ہوا ہے، کوئی مدرسے والا ہے، مسلمان برابر اس کو پیسے دے گا، برابر صدقہ دے گا، زکوٰۃ دے گا، مدرسوں پہ خرچ کرے گا۔ یہ جتنے مدرسے چل رہے ہیں یہ مسلمانوں کی امداد پر۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو سعودی گورنمنٹ نے ملک فیصل کا ایوارڈ دی، جس میں 1 ملین ریال جو ہے انعام میں دیے جاتے، اور اس کے بعد یہ کہا کہ حضرت ہم ہندوستان کے مدرسوں کے لیے کچھ مدد دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو تمہاری مدد نہیں چاہیے، ہمارے ہندوستان کا رکشہ چلانے والا اگر ہم کو 10 روپئے دیں گا ہم اس کو سر آنکھوں پر رکھیں گے، ہم کو اس کے 10 روپئے منظور ہے، تمہارے کروڑوں روپئے ہم کو منظور نہیں ہے۔ انکار کر دیا مولانا علی میاں صاحب نے۔ اس لیے دیکھو آج ہمارے ملک میں یہ تمام مدرسے، تو ان کے دل میں حسد اور جلن پیدا ہو رہی ہے، اس لیے مدرسوں کے خلاف اب زہر اگلا جا رہا ہے، اور اتنے دنوں سے زہر نہیں اگلا گیا، ابھی خاص طور پہ اس لیے اگلا جا رہا ہے کیونکہ بڑے کرسی پہ ان کا بڑا باپ بیٹھا ہوا ہے، اب وہ حکومت میں آ گئے، تو اس لیے یہ جتنے سدوڑ مرے ہوئے تھے بارش گرتے ہی اپنے اپنے بلوں میں سے باہر نکلنا شروع ہو گئے۔ تو مدرسوں کے خلاف بیان دیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف بیان دیے جا رہے ہیں، اس لیے کہ حکومت اب ان کو وہاں پہ مل چکی ہے، کیندر میں، سینٹر میں، تو برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ جیسے کتے کو کھیر برداشت نہیں ہوتی، ایسے ہی ان کو حکومت برداشت نہیں ہو رہی مسلمانوں کے خلاف۔ اور دوسری بات، آنے والے چند مہینوں کے اندر مہاراشٹر میں، ہریانہ میں، یو پی میں، بہار میں اور بہت ساری جگہوں پہ ودھان سبھا کے الیکشن ہیں، وہ آنے سے پہلے زہر پھیلایا جائے مسلمانوں کے بارے میں، تاکہ پہلے سے پورا ماحول بن جائے، اور بننے کے بعد میں، کیونکہ یو پی میں ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے، پچھلے ودھان سبھا الیکشن میں 80 سے زیادہ مسلمان MLA چن کے آئے، کتنے؟ 80 سے زیادہ، وہ برداشت نہیں ہو رہا ہے ان کو، تو ابھی سے ماحول بنایا جا رہا ہے مدرسوں کے اور مسلمانوں کے خلاف، تاکہ پورے کے پورے غیروں کے ووٹ ایک مشت ان کو مل سکے اور مسلمانوں کے ووٹ ڈیوائیڈ ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ باطل ہے۔ تو میں جو شروع سے آپ کو بتاتے آ رہا ہوں کہ باطل ہر زمانے میں رہا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک، مگر ہم کو باطل سے ڈرنے کا نہیں ہے۔ ہمارے لیے سب سے بڑا آسرا اور سب سے بڑا جو سہارا ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ حق آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھا، شیطان ذلیل ہوا، نمرود ذلیل ہوا، حق حضرت ابراہیم کی صورت میں باقی رہا، فرعون ذلیل ہوا، حق موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں باقی رہا، مشرکین مکہ ذلیل ہوئے، حق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں باقی رہا، یزید ذلیل ہوا، حق حضرت امام حسین کی صورت میں باقی رہا، مامون الرشید ختم ہو گیا، حق حضرت امام احمد ابن حنبل کی صورت میں باقی رہا، اکبر کا نام و نشان ختم ہوا، حق مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں باقی رہا، انگریز چلے گئے، حق مدرسوں کی صورت میں باقی رہا، لینن کے پتلے ہٹ گئے اور خاتمہ ہو گیا، کمیونسٹ کو دنیا سے اللہ نے ختم کر دیا، لیکن حق باقی رہا۔ اسی طریقے سے ہمارے اس ملک میں بھی چاہے یہ کتنا بھی بھوکتے رہے مسلمانوں اور مدرسوں کے خلاف، ہم کو اللہ سے اپنا واسطہ رکھنا ہے، یہ جتنے بھوکنے والے ہیں یہ بھی باطل کی صورت میں ختم ہو جائیں گے، اور حق کو اللہ اس ملک میں قیامت تک باقی رکھے۔ کریں گے انشاءاللہ کوشش۔ اللہ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جن کی سنتیں باقی ہے وہ پڑھیں۔